نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ہم نے قرآن مجید سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کے تحت الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے 16 لیکچرز پڑھ لیے، جن میں ہم نے تقریباً قرآن مجید کے 21,000 الفاظ سے زائد الفاظ ہم نے سیکھ لیے، ان کا ترجمہ سیکھ لیا۔ ٹوٹل قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کی تعداد 78,000 ہے، ان میں سے الحمدللہ 21,000 یا اس سے زائد ہم نے سیکھ لیے۔ رمضان المبارک میں ہمارا سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد پھر عید پر کچھ اسفار کرنے پڑے، سفروں پہ جانا پڑا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ اب انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لیکچرز آئیں گے، جس سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ لیکچر نمبر 16 میں ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھا تھا۔ اسم فاعل وہ اسماء ہوتے ہیں جس میں کرنے والے کے متعلق بات ہوتی ہے، اور اس میں کرنے والا کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے ضارب مارنے والا، عابد عبادت کرنے والا۔ اور اس کے بعد پھر اسم مفعول ہم نے پڑھا اسی لیکچر میں، جس اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر کسی کا فعل واقع ہو، جیسے مضروب مارا گیا، مار اس نے کھائی، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، مسجود جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو فعل اس پر واقع ہو رہا ہوتا ہے، یا فعل کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، فعل کا صدور اس پر ہوتا ہے۔ لیکن آج کے لیکچر میں، یعنی لیکچر نمبر 17 میں، ہم انشاءاللہ اسماء اشارات پڑھیں گے، یعنی وہ اسماء یا وہ الفاظ جن کے ذریعے عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسماء اشارہ وہ 12 ہیں، یعنی 12 الفاظ ایسے ہیں جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ 12 میں سے 6 کا تعلق مذکر کے ساتھ ہوتا ہے، اور 6 کا مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے۔ 6 کا مذکر کے ساتھ اور 6 کا مؤنث کے ساتھ۔ پھر ان میں سے بھی 3 کا اشارہ قریب کے ساتھ اور 3 کا اشارہ بعید کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یعنی اشارہ قریب وہ بھی 6 ہیں، اور اشارہ بعید وہ بھی 6 ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، 6 اسماء اشارہ قریب کے لیے ہوں گے، اور 6 بعید کے لیے ہوں گے، یعنی دور کے لیے ہوں گے۔ جو 6 قریب کے لیے ہیں ان کی بھی تقسیم مذکر اور مؤنث کے ساتھ ہے، اور جو 6 بعید کے لیے ہیں ان کی تقسیم بھی مذکر اور مؤنث کے ساتھ ہے، یعنی 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، اور بعید میں بھی 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، ٹوٹل 12 اسماء اشارہ ہوئے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اسماء اشارہ قریب کے متعلق بتلائیں گے کہ اسماء اشارہ جو قریب کے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ وہ یہ ہیں
ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، یہ مذکر کے لیے ہیں 3. ہاذا قریب کے لیے، ہاذا یہ ایک مذکر، ہاذانی یہ 2 مذکر، ہاؤلائی یہ سب مذکر. اور مؤنث کے لیے کیا ہوں گے؟ ہازیہی، آگے ہا کا اضافہ ہو جائے گا، ہازیہی یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ 2 مؤنث، ہاؤلائی یہ سب مؤنث. اس میں ایک چیز قدر مشترک ہے، ہاؤلائی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تو تھے اشارہ قریب، اور پھر اشارہ بعید کون سے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں دور کے لیے. پہلے مذکر کے اور پھر مؤنث کے میں بتلاؤں گا. ذالکا، ذالکا وہ ایک مذکر، ذانکا وہ 2 مؤنث مذکر، ذانکا وہ 2 مذکر، اولئکا وہ سب مذکر. اسی طرح مؤنث کے لیے اشارہ بعید میں تلکا وہ ایک مؤنث، تانکا وہ 2 مؤنث، اولئکا وہ سب مؤنث. تو اسماء اشارہ قریب کے بھی میں نے آپ کو بتلا دیے اور بعید کے بھی بتلا دیے. دوبارہ سماعت فرمائیں. سب سے پہلے قریب کے اسماء اشارہ قریب، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی مذکر، ہذیہ، ہاتانی، ہاؤلائی مؤنث. اب بعید کے میں بتاتا ہوں دور کے لیے جو ہوتے ہیں، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا مؤنث، مذکر مؤنث. تو یہ قرآن مجید میں اسماء اشارات کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے. باقی جو جمع کے اس میں اشارہ ہیں، چاہے مذکر کے ہیں، چاہے قریب کے ہیں، چاہے بعید کے ہیں، یہ دونوں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوں گے، مؤنث کے لیے بھی. جیسے ہاؤلائی یہ مذکر کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی. اسی طرح اولئکا اس کا بھی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب جو اسماء اشارات ہم نے پڑھے ہیں قریب کے اور بعید کے، یہ دونوں ہم اس میں فاعل کے ساتھ کیسے پڑھیں گے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. جیسے لفظ مؤمن لے لیں، ھذا مؤمن یہ مسلمان، یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک مسلمان ہے یا ایک مومن ہے. ھذان مؤمنانی یہ 2 مومن ہیں. ھؤلاء مؤمنون یہ سب مومن ہیں، یہ سب مومن ہیں. یہ مذکر کے لیے بھی میں نے استعمال کیے اور قریب کے لیے. اور مؤنث کے لیے اس میں فاعل کے ساتھ مؤنث کے لیے ھذہ مؤمنہ یہ ایک مومنہ عورت ہے. ہاتان مؤمنتان یہ 2 مومن عورتیں ہیں. ہؤلاء مؤمنات یہ سب مومن عورتیں ہیں. یہ آپ کو اس اسماء اشارہ قریب والا مذکر اور مؤنث سے اس میں فاعل کے ساتھ کر کے بتا دیا. آگے اسماء اشارہ بعید کے لیے جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ لفظ مسلم لے لیتے ہیں. ذالک مسلم وہ مسلمان ہے، ذانک مسلمانی وہ 2 مسلمان مرد ہیں، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان مرد ہیں مذکر. مؤنث کے لیے تلک مسلمۃ وہ ایک مسلمان عورت ہے، تانک مسلمتانی وہ 2 مسلمان عورتیں ہیں، اولئک مسلمات وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. یہ تو میں نے اس میں فاعل کے ساتھ آپ کو کر کے اس کی گردان بتلا دی. اب اس کو ہم فعل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں.
لفظ یعبد لے لیتے ہیں، اس میں فعل مضارع کے ساتھ کر لیتے ہیں. ھذا یعبد، ھذا یعبد، یہ عبادت کر رہا ہے. ھذان یعبدانی، یہ دو مسلمان عبادت کر رہے ہیں. ھؤلاء یعبدون، یہ سب مسلمان عبادت کر رہے ہیں. ھذہ تعبد، ھذہ تعبد، یہ ایک عورت عبادت کر رہی ہے. ہاتانی تعبدانی، یہ دو عورتیں عبادت کر رہی ہیں. ھؤلاء یعبدنا، یہ سب عورتیں عبادت کر رہی ہیں. بعید کے لیے کیسے کریں گے؟ لفظ یفعل لے لیتے ہیں، فعل یفعل، ذالک یفعل، وہ کام کر رہا ہے ایک مرد. ذالک یفعلانی، وہ دو کام کر رہے ہیں. ھؤلاء یفعلون، وہ سب کام کر رہے ہیں. اور مؤنث کے لیے تلک تفعل، وہ ایک کام کر رہی ہے، وہ ایک عورت کام کر رہی ہے. تانی کا تفعلانی، وہ دو عورتیں کام کر رہی ہیں. اولئک یفعلن، وہ سب عورتیں کام کر رہی ہیں. تو اس طرح اسماء اشارہ اور اسماء اشارات جو ہیں قرآن مجید میں کچھ بعید کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کچھ قریب کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو دونوں میں نے آپ کو بتلا دیے. اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ بھی آتے رہیں. تو اس کا بہترین حل یہ نکالا ہے کہ ویڈیو کے آخر میں جو ہے نا پورا لیکچر جو ہے وہ PDF فائل میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پورا درس اکٹھا پہلے آپ سن لیا کریں، اس کے بعد اکٹھا آپ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر جو ہے آپ غور و فکر کیا کریں. اور اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تب ہی زیادہ ہوگا. بار بار آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید سے مشق شروع کریں، قرآن مجید سے مشق شروع کر دیں. جتنی آپ مشق کریں گے وہ آپ کے سامنے آئے گی. اب جو قاعدہ اور جو اصول آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو جب آپ آیات پڑھیں گے تو وہ قاعدہ اور وہ اصول آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم نے فلاں لیکچر میں یہ قاعدہ پڑھا تھا، ہاں یہ اس کے مطابق یہ لفظ اس طرح ہے. جیسے آج کے درس میں آپ نے اسماء اشارات پڑھیں تو آپ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. اب ذالک آ گیا، الکتاب بھی آ گیا. ہاں ذالک فلاں لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے دور یا بعید، جو بھی وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون، ہاں یؤمنون ہم نے فلاں لیکچر میں پڑھا تھا، یہ فعل مضارع بن رہا ہے. تو جتنا آپ مشق کریں گے اس مشق کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.